بہت اچھے دوستوں اور بہت پیارے بچوں، بہت اوائڈ کیا اس ٹاپک کو، اور آج اتنا پریشر آ گیا ہے کہ اب اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے۔ لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں، جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا سیکھ لیا، روز بولتے ہیں ماشاء اللہ۔ ارے خوش رکھنا سیکھیں۔ ریلیشن شپ ہمیشہ سے بہت خوبصورت رہا ہے، لیکن بہت سالوں سے یہ بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ شاید ہماری وجہ سے، شاید ہمارے کلچر کی وجہ سے، شاید گلیمر کی وجہ سے، شاید بہت سی ویلیوز چینج ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیں، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ سمجھا جاتا تھا، چاہے اولاد ساری ایک طرف ہو جائے، چاہے پیرنٹس ایک طرف ہو جائیں، چاہے ساری برادری جسے ہم کہتے ہیں رشتہ دار اور سب ایک طرف ہو جائیں، لیکن وہ جڑ کے کھڑے رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیا وجہ تھی؟ یہ تو بہت ڈیٹیل اور بہت لمبی ڈسکشن ہے، لیکن اب جہاں ہم پہنچ گئے ہیں یا جو ہمارے حالات ہیں، اس میں ہمیں اب کرنا کیا ہے، اور اس میں ہم ایسی چیزوں سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ 2000 میں اور اس کے بعد موویز میں ایک ورڈ آنا شروع ہوا ری ارینج کا، اور وہ گلیمر بن گیا۔ ری ارینج یا ری ارینجمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ بھائی کسی کے ساتھ بنی تو بنی، نہیں بنی تو چینج کر لیں، کسی اور کے ساتھ بن جائے گی۔ اس کو شاید ہم نے کہیں غلط سمجھ لیا، یہاں ہمیں تھوڑا سا گلیمر نظر آیا۔ ہم انسان ہیں نا، انسان ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتا ہے، سمجھتا ہے چیزوں کو، اور جس طرح سمجھتا ہے وہ اسی طرح چل پڑتا ہے۔ ہم سب نے یہ سمجھا کہ ری ارینج کا مطلب ہے کہ اگر ہم ابھی کسی چیلنج سے گزر رہے ہیں، کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، تو بدل کے شاید سب کچھ بہت حسین ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے، کبھی ایسا ٹھیک ہے بڑے ایکسٹریم کیسز میں جہاں وائلنس ہے، جہاں خدا نخواستہ بہت ویئرڈ قسم کی سچویشن ہے، بہت ظلم و ستم ہے، وہاں پہ ٹھیک ہے مذہب بھی اجازت دیتا ہے، اور انسانی طور پہ بھی ہمیں ظاہر ہے سوچنا پڑے گا کہ ہم ساری زندگی کوئی، ہم چاہے بندہ ہے یا خاتون ہے، کوئی وہ زبردستی تو ایک جگہ ظلم برداشت کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا۔ وہ ایک ایکسٹریم سچویشن ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہونے کے بعد صورتحال اور تھوڑی سی ٹرکی ہوگی۔ ٹرکی کیسے ہوگی؟ پہلے گھروں میں سمجھانے کے لیے بڑے ہوتے تھے، لڑنے کے لیے بھی ایک موقع چاہیے ہوتا تھا، ایک جھجک ہوتی تھی، فلاں سن لے گا، فلاں سن لے گا۔ لیکن جب ہم نے، ٹھیک ہے وہ بھی مجبوری تھی، شہروں میں موو کرنا تھا، پروفیشنل لائف گزارنی تھی، اور بڑے بزرگ ابھی بھی گاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے آبائی گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی بہت سی وجوہات میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ یہ سب ہو کہاں سے رہا، ہم صرف ایک دوسرے کو بلیم کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بہت سے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ رشتہ اب بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے یا خراب ہونا شروع ہوا ہے۔ دیکھیں، اگین میں تو حل کی طرف آتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، اب رونے دھونے سے تو کچھ ہوگا نہیں، یا پریشان ہونے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو پرابلمس تو آتی رہیں گی، چیلنجز تو آتے رہیں گے، تو ہمیں اس کا کہیں نہ کہیں حل ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اب مجھے کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے گڑبڑ کہاں پہ شروع ہوتی ہے؟ جب ایک کپل کی شادی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر فرض کریں کہ شادی سے پہلے ان کا میل جول ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم انہوں نے گزارا ہوا ہے،
اور اگر نہیں بھی ہے تو سب سے پہلا گلہ یہ ہوتا ہے کہ تم بدل گئے ہو. بھائی بدلنا انسان کی فطرت میں ہے اور حالات کا بہت نارمل تقاضا ہے، یہ بہت نارمل تقاضا ہے. آج سے 2 سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے آپ اس طرح تھے نہیں تھے. آپ کی سوچ چینج ہوتی ہے، آپ کی پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں، آپ کی زندگی چینج ہوتی ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ ایک 10 سال کا بچہ 50 سال کی ایج میں بھی 10 سال کا ہی رہے گا. بدلنا فطری ہے. لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم بہت تیزی سے جو بدلنا آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہاں سے ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو اسپیشلی جو میرڈ لوگ ہیں اور بلکہ جو میرڈ نہیں بھی ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ شادی کے بعد اگر آپ اس رشتے میں آ گئے ہیں ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف، تو دونوں میں اگر بدلاؤ آ رہے ہیں، دونوں چینج ہو رہے ہیں، تو یہ فطری سی چیز ہے. آپ بھی تو تقاضا کرتے ہیں نا کہ اب ہسبینڈ کی طرح ایکٹ کرو، اب وائف کی طرح ایکٹ کرو، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ بدلے. تو یہ ہو نہیں سکتا نا کہ انسان جیسے پہلے ایک دم آپ کی سوچ اچانک ویری نیکسٹ ڈے بدل جائے گی. اس لیے کہ بندہ جو ہسبینڈ ہے وہ سوچے گا کہ اب اس کی یہ فلاں فلاں ذمہ داریاں ہیں، وائف بھی سوچے گی کہ اب اس کے فلاں فلاں ذمہ داریاں ہیں، تو سوچ بدلے گی. جب سوچنا آپ کا چینج ہوئے گا تو پھر آپ کا رویہ بھی بدلے گا. نارمل ہے یہ. تو ایک دوسرے سے یہ گلہ مت کریں. اور اگر آپ کو پیار، محبت اور کیئر کی فکر ہے کہ اس میں بدلاؤ آ گیا ہے، تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں جب ہم دور ہوتے ہیں تو ہماری ایک بہت بہت اسپیشل فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں. تو اب جب ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے، ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو گئے، تو کیا یہ فطری نہیں ہے کہ ہم مس کرنا چھوڑ دیں گے؟ اب تو ہم مس نہیں کریں گے نا. تو یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ اسی طرح جذبات بدلیں گے، جذبات چینج ہوں گے، تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اب آپ کو ایک نئے انسان کے ساتھ، بالکل نئے انسان کے ساتھ رہنا سیکھنا پڑے گا، اور اس میں بہت محنت لگے گی، اس میں ٹائم لگے گا، اس میں آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی، سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ 5 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اب اچانک آپ کو اس کے بارے میں سب پتہ ہے. آپ کو ساری زندگی، ہمیں ساری زندگی اپنے بارے میں پتہ نہیں چلتا. میں جو 1 سال پہلے میری سوچ تھی یا جو میں تھا وہ میں آج تو نہیں ہوں نا. تو انسان ایک مشکل چیز ہے. سب سے پہلے تو اپنی فیلنگز کو، اپنے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ ایک طرح سے ایک پریکٹیکل لائف میں آ گئے ہیں. پہلے آپ اس لائف کے بارے میں صرف سوچا کرتے تھے، ایک ڈریم ورلڈ تھی. اب اس سے پریکٹیکلی آپ نے لے کے چلنا ہے، اور کہیں بھی دنیا میں جیسے بالکل چھوٹے بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، ایک گھر میں رہنے والے بہت سے لوگوں کا اکٹھے رہنے میں 100 دفعہ اختلاف ہوتا ہے، اور وہ 100 دفعہ اس اختلاف کو ڈسکس کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، روٹتے بھی ہیں، مناتے بھی ہیں، لیکن ختم کرتے ہیں. اسی طرح اس رشتے میں بھی آپ نے یہ سب محنت آپ کو کرنی پڑے گی.